وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہم بتا رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اتنا اونچا ہے کہ آپ کی ہدایات، آپ کے فرمودات، آپ کی باتوں کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ فرما دیا، کیونکہ اس کے بغیر ہم قرآن کریم پر اگر عمل بھی کرنا چاہیں تو وہ عمل نہیں کر سکتے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کو سمجھنے کے لیے ایک اور آیت کو بھی آپ ذہن میں رکھیے۔ قرآن کریم میں ایک اور جگہ بتایا گیا، جیسے سورہ انبیاء کی آیت 107، جس میں کہا گیا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ عالمین، نبی کو عالمین کے لیے رحمت بنایا۔ عالمین پلورل ہے، جمع کا صیغہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عالمین کے لیے رحمت بنایا گیا۔ تو عالمین کے لیے رحمت جب بنایا گیا، آج کے دور میں نبی رحمت ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر رحمت ہیں تو آپ کی باتیں کہاں ہیں؟ آپ کی ہدایات کہاں ہیں؟ آپ کی تعلیمات کہاں ہیں؟ کیونکہ وہ تعلیمات کو سامنے رکھوں گا تو رحمت ہوگی، اور اگر وہ تعلیمات کو میں نکال دوں گا تو اس کا معنی یہ ہوا کہ صرف عربوں کے لیے رحمت تھے اور ہمارے لیے تو نہیں ہے۔ پھر اسی طرح سورہ اعراف کے اندر آیت 157 اور 158، 157 اور 158، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اور آپ کی ذمہ داریوں کے حوالے سے کچھ اور باتیں بتائی گئیں۔ ان میں سے ایک قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی اعلان فرما دیجئے کہ آپ تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ تو تمام لوگوں میں ہم ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہم انسانی تو ہیں نا۔ اگر ہم انسان ہیں تو ہمارے لیے نبی جو ہے بطور رہبر و رہنما کے بھیجے گئے، آپ حدیث کا تو انکار کر دیے، تو پھر نبی ہمارے لیے رہبر و رہنما کیسے ہوئے؟ نبی کی تعلیمات سے ہم کہاں تک فائدہ اٹھائیں گے؟ اور نبی کے بعد کوئی اور نبی بھی نہیں آئے گا کہ ہم یہ کہیں کہ ٹھیک ہے عربوں کے لیے کوئی اور نبی تھے اور باہر والوں کے لیے کچھ اور نبی آئیں گے، ایسا تو نہیں ہے۔ آپ پوری دنیا کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے، اور اسی طرح سے آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جیسے سورہ احزاب آیت 40 اس میں آپ دیکھیے کیا کہا گیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، ختم فل اسٹاپ، اس کے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی مثال دی کہ میری حیثیت کیا ہے، جیسے ایک پیلس کسی نے تعمیر کیا، ایک اینٹ کی جگہ خالی باقی رکھی تھی، جو بھی آتا دیکھتا تعریف کرتا، بڑا خوبصورت پیلس ہے، بہت بیوٹیفل تعمیر ہوئی ہے، مگر کیا ہی اچھا ہوتا کہ ایک سوراخ بھی بند ہو جاتی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری حیثیت وہ اینٹ کی طرح سے ہے، اس کے بعد وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے، محل پیلس مکمل ہو چکا، اب ایک اینٹ کی بھی جگہ اس کے اندر نہیں رکھی گئی۔ تو اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو اس کا معنی کیا ہوا؟ ہمارے لیے بھی ہادی کون ہے، رہبر و رہنما کون ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ کی تعلیمات ضروری ہیں کہ نہیں ہیں؟ آپ کی احادیث کی ہمیں ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم بھی دیا، سورہ حشر کی آیت 7، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جن چیزوں کا نبی حکم دیں اس کو لے لو، اور جن چیزوں سے منع کریں اس سے باز آ جاؤ، ایز اٹ از۔ کوئی اختیاری مسئلہ نہیں، آپشنل نہیں ہے چیز کہ میں چاہوں تو لے لوں، نہ چاہوں تو نہ لوں۔ کہا گیا کہ یو ہیو ٹو ٹیک اٹ، کوئی آپشن نہیں ہے، آپ کو لینا ہی لینا پڑے گا۔ نبی نے کہہ دیا فل اسٹاپ، اب ہمیں عمل کرنا ہے اس کے اوپر۔ نبی نے منع کر دیا فل اسٹاپ، ہم رک جائیں گے اس سے، ورنہ سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ جیسے قرآن کریم سورہ محمد کی آیت 33، اس کو ذہن میں رکھیے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، کہ ایمان والو تم اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، ورنہ کیا ہوگا؟ اپنے اعمال کو برباد مت کر لو، یعنی تمہارے اعمال نل اینڈ وائٹ سمجھے جائیں گے۔ اگر تم نبی کی اطاعت نہ کرو تو تمہارے سارے اعمال برباد۔ مثلا میں نماز پڑھ رہا ہوں، نبی کے طریقے کے مطابق نہیں پڑھ رہا ہوں، تو کیا ہوگا؟ ولا تبطلوا اعمالکم کی زد میں آؤں گا یا نہیں آؤں گا؟ میں اگر روزہ رکھ رہا ہوں، سنت کے ہٹ کر روزہ رکھوں گا تو ولا تبطلوا کی زد میں آؤں گا یا نہیں آؤں گا؟ میں کوئی نیکی کا کام عبادت کرنا چاہتا ہوں، لیکن وہ سنت کا جو طریقہ بتایا گیا اس کو چھوڑ کر، تو کیا میں اس طریقے سے اس کی زد میں آؤں گا یا نہیں آؤں گا؟ آؤں گا نا۔
چاہے کام میرا کچھ بھی ہو، اگر سنت کے مطابق نہیں ہوا ختم۔ اسی لیے صحابہ کرام کا طریقہ کیا تھا؟ صحابہ کرام نبی کے براہ راست کیا تھے؟ اسٹوڈنٹس، تلامذہ، نبی سے سیکھ رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا براہ راست فائدہ کس کو ہو رہا تھا؟ صحابہ کرام کو، ڈائریکٹ سیکھ رہے تھے وہ۔ تو ان کا طریقہ کیا تھا؟ ان کا طریقہ تو یہ تھا کہ کسی ایک معمولی چیز میں بھی نبی کا اگر انداز چھوڑ دیا جائے وہ اس کو قبول نہیں کرتے تھے۔ مثال کے طور پہ حج کا مسئلہ تھا۔ حج کا مسئلہ جب بیان کیا جا رہا تھا حضرت عبداللہ ابن عمر کے سامنے، یہ ان کی بات ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، تو کسی نے ان سے یہ کہا کہ آپ کے ابا جان، کون تھے ان کے ابا جان؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، جو خلیفہ، بڑے صحابی، جلیل القدر صحابی، ان کا بڑا اونچا مقام ہے۔ کسی نے کہا کہ آپ کے ابا جان حج تمتع کے بارے میں ان کی یہ رائے ہے۔ حضرت عبداللہ نے پتہ ہے کیا کہا؟ خوش نہیں ہو گئے کہ میرے باپ کی رائے بطور ریفرنس کے پیش کی جا رہی ہے۔ وہ صحابہ تھے، ان کے سوچنے کا انداز بڑا مختلف تھا۔ وہ اتنے ناراض ہو گئے کہ تمہاری مجال کیسے ہوئی کہ میں نبی کی بات تم کو بتا رہا ہوں، تم آگے سے نبی کی بات کو میری باپ کی بات سے کاٹنا چاہتے ہو؟ یہ جرت کیسے ہوئی تمہارے اندر؟ یہ تم پیش کیسے کیے میرے سامنے کہ میں نبی کی بات سناؤں اور تم میرے باپ کا ریفرنس دے رہے ہو؟ یہ صحابہ کا انداز تھا، خوش نہیں ہوئے۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا طریقہ تھا۔ آپ نے لیکچر میں سنا حضرت عبداللہ ابن مسعود، جو بڑے صحابی تھے، قرآن کریم کے سلسلے میں بہت ماہر تھے، انہوں نے لوگوں سے کیا کہا؟ اتبعوا ولا تبتدعوا فقد کفیتم، نبی کو فالو کرو ہر جگہ پر، اپنی طرف سے کوئی چیز شروع مت کرو۔ نبی کی سنت مور دین انف ہے، اس پر چلیں گے تو کامیابی پائیں گے، ورنہ کیا ہوگا؟ نقصان ہی نقصان تم کو اٹھانا ہوگا۔ صحابہ چھوٹی چیز کو بھی برداشت نہیں کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کے سامنے ایک آدمی چھینکا، چھینکنے کے بعد کیا کہتے ہیں ہم؟ الحمدللہ، سنت۔ اس نے کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، نبی پر سلام پڑھنا، درود پڑھنا اچھی چیز ہے یا بری چیز ہے؟ اچھی چیز ہے، ثواب کی بات ہے، لیکن وہ جگہ غلط تھی۔ چھینکنے کے بعد صرف الحمدللہ، تو فوری حضرت عبداللہ نے اس کو روکا، خبردار، یہاں ہمیں نبی نے سکھایا الحمدللہ، بس اتنا ہی پڑھو، والسلام علی رسول اللہ کی یہ جگہ نہیں ہے۔ حالانکہ وہ غلط جملہ نہیں کہا تھا، مگر جگہ غلط ہو گئی۔ یہ ہے صحابہ کرام کا انداز، جس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو وہ لوگ کیسے دیکھا کرتے تھے۔ چونکہ اب ہمارا وقت ہو رہا ہے تو حدیث کا سبجیکٹ بہت طویل ہے، اور اس میں اب اس کے بعد اہمیت حدیث کو اگر ہم اچھی طرح سمجھ لیں، صحابہ کرام کا طرز عمل کیا تھا اس کو سمجھ لیں، تو آگے دوسرا جو پوائنٹ ہے اس پر ہم توجہ دے سکیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے نبی کی باتوں کو محفوظ کرنے کے لیے کیا کیا انتظامات کیے۔ یہاں پر ہم رکتے ہیں سوالات کے لیے، اگر آپ کا کوئی سوال ہو۔ جی آپ ماشاءاللہ۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال ہے، جیسا کہ آپ نے ابھی بتایا قرآن کے سیشن میں کہ قرآن کی سب سے بہترین تفسیر قرآن خود ہے، اور یہ قرآن کی تفسیر کی پہلا طریقہ ہے یہ، تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کی سب سے بہترین تفسیر اگر قرآن ہے تو پھر حدیث سے مدد کیوں لی جائے؟ تو شیخ اس کی وضاحت فرمائیں۔ یہ آپ نے اچھا سوال کیا کہ قرآن کی تفسیر اگر قرآن سے ہو جاتی ہے تو پھر حدیث سے مدد لینے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیے، قرآن کریم کی تفسیر قرآن کریم کے ذریعے سے اگر کرنا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر جگہ وہ اس کی ضرورت کامل ہو جائے، یا اسی ایک ایریے میں رہ کر آپ پورے قرآن کو سمجھ سکتے ہوں، ایسے نہیں ہو سکتا۔ بعض جگہوں پر آپ کو حدیث کی ضرورت پیش آئے گی، اس کے بغیر آپ قرآن مجید کی تفسیر صرف قرآن سے کریں گے، عملی شکل اس کی نہیں بنے گی۔ جیسے نماز کی بات ہو رہی تھی، نماز اگر آپ کیسے پڑھیں گے، قرآن کی تفسیر قرآن سے دیکھیں گے تو نماز کی تاکید ملے گی، امپورٹنس آف صلاۃ، لیکن پڑھنے کا طریقہ قرآن نہیں بتا رہا۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ بعض احکام، معاملات، مسائل ایسے ہیں جن پر عمل کرنے کے لیے ہمیں حدیث کی طرف دیکھنا ہی دیکھنا ہے، لیکن یہ صرف ترجیحات بتائے جا رہے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ کہ پہلے قرآن کے اندر چیک کر لو اور اس کے بعد حدیث اور سنت کو دیکھو، یعنی اس کو الگ نہیں کیا جا رہا ہے، صرف طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ کیسے اس سے استفادہ کرنا چاہیے۔ جی میرا ایک اور سوال ہے
کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ قرآن ہی بہترین حدیث ہے، تو وہ لوگ جو حدیث کا انکار کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ قرآن ہی قرآن ہے، اللہ کا کلام، اور قرآن ہی حدیث ہے، اس کے علاوہ دوسری کوئی حدیث نہیں ہے، وضاحت فرمائے شیخ۔ یہ جزاک بات اللہ۔ ان کی درست نہیں ہے۔ قرآن میں کئی جگہ حدیث کا لفظ جو ہے نبی کی بات کو بھی نقل کیا گیا، دوسروں کی بات کے لیے بھی کہا گیا۔ مثال کے طور پہ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پوچھا جا رہا ہے اس کے بعد کس بات کا وہ انتظار کر رہے ہیں کہ اس پر ایمان لائیں گے۔ حدیث کا لفظ استعمال کیا گیا قرآن میں، لیکن یہ اللہ کی بات کے لیے نہیں۔ اللہ کی بات کو چھوڑ کر اب کس کی بات کا وہ انتظار کر رہے ہیں کہ اس پر ایمان لائیں؟ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حدیث کا مطلب صرف قرآن ہے، تو قرآن کے ذریعے وہ غلط ثابت ہو رہا ہے۔ قرآن مجید میں یہ لفظ اور بھی معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ تو ناظرین، یہاں پر ہم اپنی کلاس کو ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی حدیث کے متعلق بہت ہی اہم باتیں باقی آئندہ کلاس میں انشاءاللہ تعالی ذکر کی جائیں گی۔ انتظار کیجئے ہماری کلاس کا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔